ہمارے ہاں پاکستان کی اگر بات کی جائے جی تو یہاں بہت ساری جگہوں پہ اللہ ماشاء اللہ بہت ساری جگہوں پہ قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کس طرح پڑھا جا رہا ہے، یعنی عربی کو بھی کسی اور زبان میں پڑھا جا رہا ہے کہ جس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پڑھنے والا جب خود محظوظ نہیں ہو رہا اللہ کی کلام کی تلاوت سے، اس کی اپنی کیفیت نہیں بن رہی تو کہ سننے والوں کی کہاں سے بنے گی حضور؟ اس پر بھی کچھ مدنی پھول دیتے ہیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو آنے والے لوگ ہیں، مسجد میں آنے والے جو لوگ ہیں، وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تراویح کتنی دیر میں ختم ہوگی، 40 منٹس میں، تو ڈھونڈے گا 35 منٹ والی، آدھے گھنٹے والی. اب یہاں مقابلہ یوں ہو رہا ہے کہ تراویح کہاں جلدی ختم ہو رہی ہے تو ہم وہاں جا رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سمجھو کہ ایک ذمہ داری ہے اور ہم ایک رسم پوری کر رہے ہیں اور ہم ایک جان چھڑا رہے ہیں معاذ اللہ. یہ تو موقع ملتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ آپ تسلی سے قرآن آپ کو سننا ملتا ہے. اور جتنے بھی حفاظ ہیں میں ان سے یعنی ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا کہ نہ دیکھیں، لوگوں کے لیے نہ چلیں یار. کب تک لوگوں کے لیے جئیں گے؟ کہ لوگوں کو کیا پسند ہے اس وجہ سے ہم اپنا نماز کا ڈیوریشن کم کر دیں، اس وجہ سے ہم التحیات چھوڑ دیں، اس وجہ سے ہم درود ابراہیمی چھوڑ دیں، اس وجہ سے ہم سجدوں میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، صرف اس لیے کہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں. تو رب کو کب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کہ رکوع ہمارے کیسے ہوں، سجدے ہمارے کیسے ہوں، قرآن ہمارا کیسا ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تلاوت کرتے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آپ تو حافظ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ترتیل قرآن کیا ہے. اللہ، ہم تو حدر سے بھی آگے پتہ نہیں کہاں نکل جاتے ہیں، اتنا ایسا لگتا ہے تیز گام جا رہی ہے. تو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم ہے، یعنی خوب ٹھہر کر قرآن پڑھو، تبھی تو اس کے الفاظ سینے میں اتریں گے اور تبھی تو انسان کے مزاج میں، اس کے انداز میں، اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. وہ نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے کان سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہماری آنکھیں دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہماری زبان پڑھنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہمارے دل اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ حال ہے. اب دوسری جو آپ نے بات کری کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھتے تو ہیں مگر اثر پھر بھی نہیں ہے، اس طرف آتا. کیوں اثر نہیں ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل پر تالے. کیونکہ دیکھیں یہ بھی پروردگار عز و جل کی تقسیم ہے کہ جس کے دل کو چاہے وہ روشن اور کشادہ کر دے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے. اللہ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے سینے کو کشادہ کر دیا اسلام کے لیے، وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے نور پر ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کو دے دے. اور ایک وہ ہے کہ جو تلاوت قرآن کر تو رہا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں. اللہ، تو وہ اتر نہیں رہا. یعنی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے قاری قرآن ایسے ہیں کہ قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا. زبانیں تو خوبصورت ہوں گی، تلاوتیں تو خوبصورت ہوں گی، لیکن جہاں بدعقیدگی ہو، جہاں دلوں میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اچھے خیالات نہ رکھتے ہوں، جہاں پروردگار عز و جل کی ذات کو جیسا ماننا اور سمجھنا چاہیے ویسا عقیدہ جہاں نہ ہو، جہاں دلوں میں گندگی پڑی ہو، تو وہاں حلقوم تک تو رہے گا، نیچے نہیں اترے گا. اللہ، تو جیسے اثر کرنا چاہیے تھا اس نے دل پر اثر ہی نہیں کیا. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود زندگیاں بدلتی نہیں ہے، کیونکہ راستہ خود بند کیا ہوا ہوتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے. تو اس سے اس کے کرم کا بھی سوال کرتے رہنا چاہیے کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک. اللہ، اے اللہ تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو ہمارے دل کو یہیں لگا کر رکھنا، سبحان قرآن میں لگا کر رکھنا، کہ ہم سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور ہمارے دلوں میں یہ نور بڑھتا رہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے